مس چکر کاٹ کر میز پر آ رکی، دونوں چوکنا ہو گئی۔ مس ٹیسٹ سے مس نہ ہوئی، پہلا خیال یہی آیا ان کی کٹنگ پر غور کیا جا رہا ہے۔ نمبروں کے لیے دونوں کی احتیاط بڑھ گئی۔ شازمہ نے کنکھیوں سے مس کو دیکھا، ان کی نگاہیں اس کے ہاتھوں پر تھیں۔ اف، شازمہ کو پورا یقین تھا وہ اس کے 1 انچ بڑے ناخن دیکھ رہی ہیں جس پر 3 رنگ کی نیل پالش آرٹ میں لگائی گئی تھی، کچھ دن پہلے ہی تو شرط لگا کر نیل پالش سے انگلیاں سجائی تھی۔ اسے یقین تھا فرح کے ناخن کٹنے والے ہیں۔ مس فرح سے مخاطب ہوئی، یہ بینڈ کہاں سے لیا ہے آپ نے؟ وہ یہ بینڈ دیکھ رہی تھی۔ اتنے غیر متوقع جملے پر دونوں کی رکی سانسیں بحال ہوئی۔ ان دنوں فرینڈشپ بینڈ کا بہت رواج نکلا تھا۔ ہوم اکنامکس کی مس نے لڑکیوں کو بینڈ بنانے سکھائے تھے، پھر ہر دوسری لڑکی بینڈ بنا کر سہیلی کو باندھنے لگی۔ شازمہ نے فرح کے لیے بنایا، لا کر باندھ دیا۔ اف، اتنا پیارا کیسے بنایا تم نے؟ جیسے مس نے بتایا تھا۔ تم بھی بناؤ میرے لیے، شازمہ نے کہا۔ بنا تو لوں مگر مجھ سے کہاں بنے گا اتنا نفیس، تم میری طرف سے خود ہی بنا لو۔ فرح کا کوڑا جواب۔ شازمہ نے گھور کر دیکھا، جی نہیں، تم خود بنانا اور پیارا سا۔ ہا ہا ہا، دونوں ہنس پڑیں اور اب وہ مس کو بتا رہی تھی، مس نے بنایا ہے۔ مس کی سنتے ہی آنکھیں پھیل گئیں، واقعی خود بنایا؟ اتنا پیارا، دکھانا ذرا۔ فرح نے بینڈ مس کو پکڑایا۔ مس نے اپنی کلائی پر بینڈ لگا کر سہراتے ہوئے کہا، واہ، بڑی ماہر ہو بھائی۔ بینڈ فرح کی سفید نازک کلائی پر تو بہت پیارا لگ رہا تھا مگر مس کی موٹی سانولی کلائی پر ذرا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر دونوں ادھار مانگتی شکلیں بنائے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، جی مس، آپ کے ہاتھوں پر تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے۔ مس آپ لے لیں، فرح جلدی سے بولی۔ شازمہ نے پھر پرتاکید کی، دل سے کہہ رہی ہو؟ مس لینے پر تیار ہو گئی۔ دونوں نے شکرانے جیسے سر ہلائے۔ ظاہری بات ہے، حانت داری کے نمبر اچھے ملنے والے تھے۔ اس دور میں صرف پاس ہونے کے لیے نمبروں کی خواہش ہی آخری ہوتی تھی۔ فرح شاید اسے ساری زندگی میں کبھی یاد آئی تھی یا نہیں، لیکن اس وقت کوندے کی طرح منصوبہ ذہن میں آیا تو لگا وہ اب نمبروں میں تلنے والی ہے۔ ذہن تیزی سے حساب کتاب لگا رہا تھا، تھوڑے سے موتی، تھوڑی قیمت، تھوڑا وقت، فیشن، منافع زیادہ۔ ضروری نہیں کہ صرف سائنس یا ٹیکنالوجی کی تعلیم معاشرے میں اونچے مقام پر پہنچائے، عہدے دلائے۔ تعلیم جو بھی وہ تعلیم ہے، اور دنیا میں ایک یہی چیز ہے جو وقت گزرنے پر بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس کا خیال شازمہ کو بڑی دیر سے آیا، مگر آ گیا تھا۔ بہت سے بریسلیٹ، نیکلس، ٹاپس، انگوٹھیاں، کلپ ایک یونیک کے فن فیئر کے اسٹال پر لگائے وہ کھڑی تھیں۔ آم پر منڈلاتی مکھیوں کی طرح لڑکیاں اس اسٹال کو گھیرے ہوئے تھیں، کوئی اپنے ہاتھ پر لگائے، کوئی سہیلی کے ماتھے پہ، ہنسی ٹھٹول اور دھڑا دھڑ خریداری۔ وہ ایک ہاتھ سے پیکٹ میں بند کر کے پکڑاتی، دوسرے سے پیسے وصول کرتی۔ دونوں ہاتھوں کی ایکسرسائز کا رات کو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ کئی گنا منافع جو ہوا تھا، وہ یہاں تک ایسے تھوڑا ہی پہنچ گئی تھی۔ اسکول سے واپس پر سستے بازار، دکان در دکان، رکشے کا سفر، بس میں پیدل، موتیوں نگوں کی قیمت، کم بجٹ میں سارا سامان اکٹھا کر لیا۔ سیکھ تو کئی سال پہلے ہی لیا تھا، جوانی کا سیکھا کام بھولتا کب ہے، بس وقت کی تیز سکھانا تھی، اس لیے نیٹ اور میگزین سب سے سستا، قابل پہنچ ادارہ تھا۔ بہت سی چیزیں ٹوٹی، خراب ہوئی، رنگ پھیلے، ہمت نہیں ٹوٹی۔ وہ ساری ساری رات کسی جوہری کی طرح چمٹی پکڑے نگ چپکاتی، جب پسند نہ آتے پھر نئے ڈیزائن کے لگاتی۔ تانبے کی تاریں انگلیاں چھلنی کرتی تھیں، پلاس سے دباتے ہوئے کئی بار انگلی کی کھال دبی، لیکن ایک لگن تھی، اپ اسٹینڈرڈ، جو دل میں چھید کر رہا تھا۔ مارننگ شو کہنے کو تو وقت کا ضیاع تھے، لیکن اگر منفی چیزوں میں مثبت پہلو ڈھونڈا جائے تو وہی فائدہ مند بن جاتے ہیں۔ یہی قدم شازمہ کے لیے انٹرنیشنل پہچان بنی تو وہ پہچانی تو وہاں تک مہینوں کی کالز اور منت تعلق سے تھی، ریٹنگ ملنے سے ایک چینل سے دوسرے چینل، پھر جو اس کی پہچان بنی۔ ایک چھوٹی سی میز سے بڑی سی ورک شاپ کا سفر طے ہو گیا۔ موتیوں کی جگہ سونے کے باریک تاروں میں لے لی۔ موتی قیمتی استعمال کرنے لگی۔ وہ
جولری ڈیزائنر شازمہ کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ ایسی شہرت چھپتی کہاں ہے؟ عتیق کو پتہ چل گیا تھا۔ نور سے بھی نہیں چھپا تھا، بلکہ جب تک عتیق نے بتایا تھا پتہ نور کو کہیں سے چل ہی گیا تھا۔ گھر پر مسلسل تالا ہے، محلے پڑوس کو بھی نہیں پتہ۔ اس کے منہ پر نور نے فکرمندی کا اظہار کیا تھا، مگر اندر کہیں دل میں خوشی تھی۔ اللہ کرے کبھی پتہ ہی نہ چلے۔ میں نے اتنا کچھ دے دیا، عزت، شہرت، نام، ابھی بھی وہ یاد آتی ہے، حد ہے۔ لیکن جب ڈیزائنر کے طور پر وہ سامنے آئی تو خوف نے سر اٹھایا تھا۔ میاں کی نیت کا سرسری اندازہ لگانے کے لیے ویسے ہی قصہ چھیڑ دیا۔ عتیق وہ ہے تو آپ کی بیوی، چلے جائیں اگر ملنے جانا ہے۔ اس سے ملنے کی خواہش، عفان کو چومنے کی آرزو دل میں پن کی صورت اٹھتی تھی، لیکن یہ سوچ کر پہلی بار اسے عجیب لگا تھا وہ سمجھے گی کہ اب اس کی دولت سے انسپائر ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کہہ تو صحیح رہے ہیں آپ، دل کس نے دیکھا ہے؟ نور کی بات میں شرمندگی پر مہر لگا دی۔ عتیق نے خواہش دل میں دبا لی، حالانکہ اگر جھانک کر دیکھتا تو شازمہ کے دل میں کتنے دروازے کھلے تھے، ہر دروازہ عتیق کو پکارتا تھا۔ ہانیہ عفان سے یوں نہیں میں ٹکرائی تھی، بالکل ویسے جیسے قسمت ٹکرا جاتی ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں گلاس پکڑے کیفیٹیریا کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اسے یاد آیا اشنا نے اسے سینڈوچ لانے کا بھی کہا تھا۔ وہ ایک دم مڑ گئی۔ عفان جانے کیوں کہاں سے سامنے آ گیا۔ ہانیہ خود تو بچ گئی تھی، البتہ بچنے کے چکر میں اس کی کوہنی گلاس سے ٹکرا گئی۔ او مسٹر، آنکھوں کی جگہ ٹماٹر ہے کیا جو تمہیں نظر نہیں آتا؟ سارا جوس گرا دیا ہے۔ اس کی آواز پر عفان کی آنکھیں پھیل گئی اور اپنی آستین پر نگاہ گئی تھی، کیونکہ جوس تو اس کی آستین اور پینٹ پر گرا تھا۔ وہ چڑچڑا کر بولا، او ہیلو، میری غلطی نہیں، آپ کی۔ ایک دم مڑی ہیں، ہاں تو دھیان رکھ لینا چاہیے تھا، کوئی اچانک سے مڑ بھی تو سکتا ہے، فاصلہ تو رکھنا چاہیے تھا۔ ہانیہ اپنی غلطی تسلیم کر لینا ممکن نہیں تھا۔ عفان گھور کر بولا، واہ واہ، سبحان اللہ، یہ بھی میری غلطی ہے، بڑی گلہری کہیں کی۔ واٹ؟ ہانیہ نے ناک کان ایک دم سنسنائے۔ کیا کہا مجھے؟ ہاں ذرا دوبارہ کہنا۔ وہ ہنس کے بولا، واو، اتنا پسند آیا، گلہری، اگر چاہو تو لمڑی بھی کہہ سکتا ہوں۔ ہانیہ نے غصے سے دانت پیس لیے۔ اپنی شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ جیسے پٹے دستانوں سے انگلیاں نکلی ہیں ویسے نقش و نگار ابھرے ہیں۔ اشنا بھاگتی ہوئی آئی، اسے کسی جھگڑے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ فوراً پوچھا، ہانیہ کیا ہو گیا، خیریت؟ جواب ہانیہ کی جگہ عفان نے دیا تھا۔ آپ نے نبینوں کو ایسے ہی سڑک پر نہیں چھوڑنا چاہیے، اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہاتھ پکڑ کر بندہ راستہ پار کروا دیتا ہے۔ ہانیہ کے تلوؤں پہ لگی سروے بجھی۔ تم مجھے اندھی کہہ رہے ہو؟ تمہاری یہ جرأت؟ صرف کہہ نہیں رہا، یقین ہے۔ اب بندے کو اندھا نہیں کہوں گا تو کیا گونگا بہرا کہوں؟ ٹکرائی بھی خود، شرٹ بھی میری گندی ہوئی، لڑ بھی مجھ سے رہی ہو، واؤ، ڈٹھائی کی حد ہے۔ پھر وہ اشنا کو دیکھتے ہوئے بولا، انہیں کسی آئی اسپیشلسٹ کو جلد دکھا لیں، معاملہ دماغ تک جاتا نظر آ رہا ہے۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ وہ بنبناتی رہ گئی، میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ چھوڑ دو یار، بڑا اسٹائلش ہے۔ ہانیہ نے گھورا۔ اشنا نے بات بدلی۔ دونوں کے مضمون ایک ہی تھے، ایک آدھی کلاس کے علاوہ وہ اکثر کلاسز اکٹھی ہوتی تھی۔ اس دن کلاس کے وہ تیسری قطار میں بیٹھی تھی۔ سامنے ہی پروفیسر ہارون اسکرین پر پوری توجہ سے کچھ سمجھا رہے تھے۔ اسی وقت اشنا نے موبائل دیکھتے ہی نیٹ آن کر لیا تھا۔ ہانیہ کی توجہ بھی موبائل اسکرین پر تھی، وہ آن لائن جولری کے ریٹ چیک کر رہی تھی۔ سر ہارون کو شاید ان کی عام توجہ کا گمان گزرا، نام تو انہیں آتا نہیں تھا۔ انہوں نے اونچی آواز میں پکارا، یہ جو تیسری لائن میں ہے، اٹھیں۔ اشنا نے اسے کوہنی مار کر ہوش دلایا۔ وہ ہڑبڑائی، تمہیں کہہ رہے ہیں۔ اشنا نے کوہنی ماری، نہیں تمہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ بلیک اسٹالر۔ ہانیہ کا جی چاہا ایسا منتر پڑھے کہ گلے میں جھولتا سا اسٹالر غائب ہو جائے۔ وہ ہونکوں جیسے شکل بنائی، بامشکل اٹھی۔ سر نے ہائی لائٹر سے نیچے اسکیل پر نشاندہی کی، یہاں سے کلیئر کریں۔ سر وہ نیچے والا؟ اس نے تھوک نکلتے ہوئے جان کر نیچے والا کا کہا۔ سر نے گھور کے دوبارہ ہائی لائٹر دکھایا، یہ اوپر والا۔ جی سر، 60.8 والا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر مزید اوپر والے کا کہا۔ ساری کلاس اس کی بے بسی پر ہنس رہی تھی اور وہ کوفت میں ایسی شکل بنائے کھڑی تھی جان بچے 100 لاکھوں پائے۔ آپ کو یہ دکھائی نہیں دے رہا؟ 70.9 اس کی ایوریج کیسے بنی؟ عفان کا جی چاہا کہ اسے کہے، میں نے درست کہا تھا نا، آنکھیں خراب ہیں، لیکن اس کی شکل پر جانے کیوں ترس آ گیا۔ فوراً سے ہاتھ اٹھایا، آئی کین ایکسپلین سر۔ سر نے سر ہلاتے ہوئے یو کین کہہ دیا۔
ہانیہ کے دل ہی دل میں لاکھوں شکر کیا ہوگا، کلاس ختم ہونے پر وہ شکریہ ادا بھی کر دے گی، مگر وہ پہلے ہی نہ کہہ دیتا۔ مجھے تو 100% یقین تھا آپ کی آئی سائٹ خراب ہے، اب تو آپ بھی سمجھ گئی ہوں گی۔ یو مین؟ وہ سخت سا کچھ کہنے لگی تھی، پھر عفان نہیں امن کی جھنڈی لہرا دی۔ اچھا سوری، ویسے اگر کلاس میں نیٹ یوز نہ کریں تو آپ کی کارکردگی اچھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بس ایک علم آتا ہے، سب پتہ چل جاتا ہے۔ وہ تھوڑی حیران ہوئی تھی، پھر اپنی سادگی میں بولی، ایکچولی ڈیزائنر شازمہ نے ایک ایگزیبیشن لگائی ہے، ہم اس کے ڈیزائنز دیکھ رہے تھے۔ اوہ، ان کی جویلری پسند ہے آپ کو؟ بالکل، بہت یونیک اور اسٹائلش ہوتی ہے۔ اچھا، وہ حیران ہوئی، آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ روز دیکھتا ہوں، میرے سامنے کھانا پیش کرتی ہیں۔ اس کے فرضی کالر اکڑانے پر ہانیہ نے گرے بادام سا منہ بنایا، جیسے کہا ہو جھوٹا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، انہیں میری ماں ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ کڑوا بادام ایک دم میٹھا ہو گیا۔ واقعی؟ یس۔ پھر اس تعارف کے بعد سلام کے بعد بات شروع ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، اس گزرتے وقت میں ان کی اچھی خاصی جان پہچان کے علاوہ دوستی کا رنگ بھی کھل گیا تھا۔ ان 4 سالوں میں دوستی کا کب پیار میں بدل گئی احساس ہی نہیں ہوا، یہ پتہ نہیں چلا تھا۔ ان دونوں کو بے تکلفی جلد ہی باقی دوستوں کی نظر میں آ گئی۔ وہ منہ پر تو کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن اندر سے جلن ضرور تھی۔ 1-2 بار تو کہا بھی، پہلے تم اسے اچھا نہیں سمجھتی تھی، نام سننا گوارا نہیں تھا، اب کیا ہوا؟ اب اسے محبت ہو گئی ہے۔ سوچتی ہوں اگر کوئی رشتہ بن جاتا ہے تو پھر کر دوں گی۔ وہ ہنسی۔ ادھر عفان بھی فل موڈ میں دکھائی دیتا تھا۔ اس کے دوستوں نے تو ہانیہ کا نام تیرا سایہ رکھا ہوا تھا۔ وہ سائے کی طرح ہی ساتھ دکھائی دیتے تھے۔ ایک دوسرے کی فیملی کو اپنے تک ہی ڈسکس کیا تھا، کبھی گھر پہ یہ ٹاپک چھیڑا نہیں تھا۔ عفان نے اس دن ماں کے سامنے ذکر چھیڑا ہی تھا، مگر وہ ہری جھنڈی دکھا گئی۔ یہ ہری جھنڈی نے سارا دن اداسی کی ہوا دی۔ لائبریری کے پچھلے گراؤنڈ میں منہ لٹکائے عفان کو آخر ہانیہ زبردستی اٹھا کر کینٹین تک لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ باتوں باتوں میں اکلوایا تو سن کر بہت ہنسی۔ کیا آنٹی بہو سے بہت سا جہیز چاہتی ہیں جو سٹینڈرڈ بنا رکھا ہے؟ نہیں یار، بس ہے ان کی سائیکی۔ پھر مشکل کیا تھی؟ بتا دیتے میری ممی ڈیڈ کے بزنس کا۔ انہیں میرے دل کا کوئی خیال نہیں، میں اکلوتی اولاد ہوں ان کی۔ اگر کچھ پوچھا بھی تو اس نے ناگواری سے گردن جھٹکائی۔ تم اگر لو کلاس سے ہوتی تو اس کا مطلب ہے صاف جواب، میرے دل کی کوئی اہمیت نہیں۔ اوہ ہو عفان، کیا تم کلاس ڈسکس کر رہے ہو؟ ایسے ہی تم پریشان ہو رہے ہو۔ پھر وہ اسے سمجھانے لگی، آج آنٹی کو میری فیملی کا بتانا، مسئلہ حل ہو جائے گا، میں بھی اپنے ممی کو بتا دوں گی۔ عفان کا ہلکا پھلکا ذکر تو ماں کے سامنے وہ کرتی رہی تھی، مگر کبھی اس کی ممی کا ذکر نہیں ہوا، نہ اپنی خواہش کا کھل کر اظہار کیا تھا، مگر آج مکمل ارادہ تھا یہ کام کر لینا چاہیے۔ ہانیہ کے حوصلہ دینے پر ہی عفان نے آج ساری بات ماں کو بتا دینے کا تہیہ کیا تھا، مگر اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کیونکہ بوا خالہ نے تمام تفصیل اور عفان کی محبت سب بتا دیا تھا۔ ہاں تو میں نے بھی یہی پوچھا تھا اس سے، ماں باپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ بتا دیتا نا، منہ پھلا کر چلتا بنا، شازمہ نے سنتے ہی کہا تھا۔ اور اب بتاؤ، کیا غلط کہتی ہوں میں؟ عتیق بھی مجھ سے محبت کرتا تھا نا، مگر دولت کی چمک نے سب بھلا دیا۔ خالہ بوا کو اس پر ترس آ گیا، مگر کیا کہتی؟ عتیق نے کچھ کہنے سننے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا۔ کام چل نکلنے پر جب شازمہ نے گھر بدلا تھا تو ایک بار وہ بوا خالہ کو مال میں ملا تھا، تب دوسری بیوی کا غلام سا لگا۔ بھلا مرد ایسے ہوتے ہیں، اپنی بیوی بچے کا پوچھتے ہوئے بھی گھبرائیں۔ خبر تو عفان کو گھر آتے ہی بوا خالہ نے سنا دی تھی۔ رات کو جب شازمہ نے کہا ایڈریس دو اس کا، میں اور خالہ 1-2 روز میں ملتے ہیں، وہ سنتے ہی اپنی جون میں لوٹا، کیا مطلب آپ اور خالہ؟ اور فلم کا اہم کردار کیا میں نہیں جاؤں گا؟ کون سی فلم؟ شازمہ کو جھچکا لگا۔ وہی جو میری شادی پر بنے گی۔ شازمہ نے اسے پیار بڑی تھپکی لگائی، تم نہیں بدلو گے۔ کاش وہ یہ جملہ نہ کہتی، اسے کیا پتا تھا جب وہ بدلے گا تو ان کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ وہ اسے کئی بار فون کر چکا تھا، مگر فون بند جا رہا تھا۔ وہ کئی دن سے یونہی بھی نہیں آ رہی تھی۔ گھر کا پتہ تو تھا، لیکن یوں بن بتائے چلے جانا کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اشنا سے پوچھا تو وجہ اسے بھی معلوم نہیں تھی، لیکن اس نے بتایا
آج شاید اس کی جانب جاؤں، کوئی میسج ہو تو بتا دو۔ کچھ خاص نہیں، پتہ کرنا پیپرز قریب ہیں۔ وہ ایبسینٹ کیوں ہے؟ ہانیہ نے اشنا کو کوئی خاص وجہ نہیں بتائی تھی، معمولی طبیعت خرابی کا کہہ کر بات ٹال دی، لیکن بہت سی ہمت جمع کر کے عفان کو اس رات باقاعدہ فون کیا تھا۔ تم میرے لیے پریشان ہونا چھوڑ دو عفان، اپنی اسٹڈیز پر توجہ دو۔ وہ حیران و پریشان تھا۔ کیا مطلب ہے پریشان ہونا چھوڑ دوں؟ ممی تمہاری طرف آنے کا پلان کر رہی ہیں، تم کہہ رہی ہو پریشان ہونا چھوڑ دوں؟ تم آنٹی کو منع کر دو، وہ ہماری طرف مت آئیں۔ عفان کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ کیا کہا؟ میں نے صحیح کہا ہے عفان، اور پلیز ضروری نہیں کہ جو ممکن دکھائی دے رہا ہو وہ ممکن ہو بھی۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ موبائل کو تکتا رہ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ہانیہ؟ اس کا نمبر ملایا مگر اس نے اپنا موبائل بند کر دیا تھا۔ عفان کی تشویش بڑھ گئی۔ اگلے دن وہ یوں نہیں آئی مگر اس سے کتراتی رہی۔ جیسے ہی وہ آتا دکھائی دیتا وہ بہانے سے اٹھ جاتی۔ وہ بھی حیران تھا، آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے کہ راستے الگ ہیں، کوئی تو وجہ ہوگی۔ اور پھر کتنے دن گزر گئے تھے اسے ایک ہی بات پوچھتے۔ اس دن لائبریری میں بھی وہ کوئی واضح جواب دیے بنا تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ہانیہ صاحبہ، میری والدہ آنے کے لیے تیار ہیں، اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جو مسئلہ تھا اگر وہ اسے بتا دیتی اس کی بھی نیندیں اڑ جاتی۔ اس دن شام میں وہ عتیق الاحسن اور نور کے ساتھ لانچ میں بیٹھی ٹی وی دیکھتے ہوئے عام سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کا آج مکمل ارادہ تھا عفان کے بارے میں ماں باپ کو آگاہ کرنا، اور پورا یقین بھی تھا ممی ڈیڈ کو کیا اعتراض ہوگا، بس عفان کی ممی مان جائیں۔ آم کے ٹکڑے کانٹے میں پھنساتے اس نے بات شروع کر دی۔ عفان اپنی ممی کو لانا چاہ رہا ہے آپ سے ملوانے۔ خیریت؟ نور کو کچھ شک گزرا تھا، ویسے بھی وہ نوٹ کر رہی تھی ہانیہ آج کل اس لڑکے کا نام بہت لینے لگی ہے۔ میگزین پڑھتے عتیق نام سن کر چونک گئے۔ اینک کی اور سے دیکھا، انہوں نے پہلی بار اس کے منہ سے یہ نام سنا تھا، پھر نگاہ جھکا لی۔ ایک نام کے کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ خیریت تو ہے، وہ کیوں آ رہی ہیں؟ اب یہ تو وہ آ کر ہی بتا سکتی ہیں، ویسے وہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی، بہت ہی سٹائلش ہیں۔ تم مل چکی ہو ان سے؟ ٹی وی کا والیوم کم کرتے نور نے پوچھا تو وہ منہ چلاتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ باقاعدہ تو نہیں ملی مگر ان کی پکس دیکھی ہیں۔ ممی وہ نہیں ہے جیولری ڈیزائنر شازمہ؟ اس لفظ پر تو نور اور عتیق پر سطح طاری ہو گیا تھا۔ ہانیہ ان کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہی عفان کی ممی ہیں، آپ نے بھی میگزینز میں کہیں دیکھی ہوں گی ان کی پکس۔ نور نے کوئی جواب نہیں دیا، گمسم سی ہو گئی۔ عتیق فوراً وہاں سے اٹھ گئے۔ وہ اب کچھ چونکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیا سوچ رہی ہیں؟ جو میں سوچ رہی ہوں، جب تمہیں پتہ لگے گا تم کیا ری ایکٹ کرو گی۔ میں یہ سمجھتی ہوں ہانیہ آج کی جنریشن ہماری جنریشن سے بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ ان کے فیصلوں میں دباؤ نہیں ہوتا، اس لیے وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتی ہے۔ میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، پھر جو تمہارا فیصلہ ہوگا میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں۔ بھلے تمہارا باپ لفظ ادا تو کر دیا، پھر اس نے جان کے اس وقت بات بدل گئی۔ بھلے ہی عتیق جو بھی کہیں۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہ اچھی خاصی ڈسٹرب ہوئی تھی۔ میں سمجھاتی ہوں۔ پھر جو انہوں نے سمجھایا کاش نہ ہی سمجھاتی۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ منہ بھی حیرت سے کھلا رہا۔ سانس لگتا تھا اٹک اٹک کر آ رہی تھی۔ آنکھیں دونوں کی مرچوں سے بھری محسوس ہو رہی تھی۔ بہت دیر لگی ہے یہ محسوس کرنے میں کہ وہ زندہ ہیں۔ بھیگی آواز میں ایک جملہ نکلا تھا۔ مان لیا ڈیڈ میرے نہیں عفان کے ہیں، لیکن آپ نے اتنے سال مجھ سے میری یہ حقیقت کیوں چھپائی کہ میرا اصل باپ دنیا میں ہی نہیں؟ نور کی دکھ بھری سانس بھاری ہو گئی۔ تم سے کیا سب سے چھپانا پڑا تھا؟ کہہ تو رہی ہوں ہماری جنریشن کو فیصلے کرنے نہیں آتے، فوراً دباؤ میں آ جاتی ہے۔ وہ کچھ نہیں بھولی، تیز تیز پلکیں جھپک کر آنسو روکتی اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ کسی صورت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، اوپر سے عفان بار بار کال پر کال کر رہا تھا۔ وہ اپنا موبائل ہی بند کر دیا۔ نور نے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا تھا جو اسے کرنا بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ میں تو سہہ گئی ہوں اس حقیقت کو، لیکن جب عفان کو پتہ چلے گا، وہ شخص جسے ساری زندگی فوت سمجھتا رہا، وہ زندہ ہے اور اسی شہر میں ہے، کیا گزرے گی اس کے دل پر؟ ایک ماں ہی تو ہے اس کی زندگی میں، اس سے بھی بدظن ہو جائے گا۔ اس نے کیوں چھپایا؟ اسے دکھ نہیں دے سکتی، اور ویسے بھی آنٹی کے پرانے زخم، کیا ضروری ہے رفو ہوئی چیزیں دوبارہ ادھیڑی جائیں؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اپنے ماں باپ کا نام لے کر انکار کر دے گی۔
اور اپنا راستہ بدل لے گی، مگر وہ عفان تھا جسے بات منوانا آتی تھی۔ لائبریری کے آخری زینے تک پیچھے پیچھے آیا اور آگے آ کر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ایٹ لیسٹ مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے، کیوں تم اتنی خفا ہو؟ میں خفا نہیں ہوں عفان، ہم کل بھی دوست تھے، آج بھی دوست ہیں، لیکن میری فیملی کو پسند نہیں دوستی کو رشتہ داری میں بدلا جائے۔ تمہیں آج ہوش آیا ہے اپنی فیملی کے اصولوں کا؟ اس نے بازو پکڑ کر اس کو اپنی جانب گھمایا۔ مجھے بتاؤ کون انکار کر رہا ہے، آنٹی یا انکل؟ دونوں، اس نے ٹھوس انداز میں کہتے بازو چھڑایا۔ اور میں ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جاؤں گی، میں انہیں منا لوں گا، وہ اٹل انداز میں بولا۔ تمہیں ضرورت نہیں کسی سے بات کرنے کی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ پیچھے سے آواز لگاتا رہا تھا، میں آج آؤں گا پھر دیکھا جائے گا، تم نہیں آؤ گے، سمجھے؟ وہ سیڑھیاں اتر گئی۔ عفان کو بہت غصہ آیا۔ وہ یونہی سے آیا تو خلاف معمول شازمہ آج گھر پر ملی تھی اور بہت خوش بھی تھی، دکھنے میں لگتا تھا کہیں جانے کو تیار ہے۔ کہیں جا رہی ہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ دھیمے سے مسکرائی۔ جا نہیں رہی، جا رہے ہیں، جلدی سے فریش ہو جاؤ پھر چلتے ہیں ہانیہ میڈم کی طرف۔ دیکھوں تو کیا چیز ہے جو میرا بیٹا اتنا بے قرار ہے؟ چھوڑ دیں، بوا خالہ بھی تیار ہو کر آ گئی، اتنی مصیبت سے یہ سوٹ چڑھایا ہے میں نے اپنی جان پر، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے والی بھاری بھرکم بوا خالہ نے فیروزی چکن کا خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا۔ جلدی جلدی تیاری پکڑو، دم گھٹ رہا ہے اس میں میرا، کیا ہوگا آپ لوگوں کو؟ دراصل اس کے پیرنٹس آسانی سے نہ مانیں گے۔ پھر کیا؟ شازمہ جی داری سے بولی۔ تمہیں پسند ہے؟ اس کے اقرار میں سر ہلا دیا۔ شادی کرنا چاہتے ہو اس سے؟ اس کا سر ہلتا رہا۔ بس پھر میں منا لوں گی انہیں، لیکن ایک وعدہ کرو، اسے اپناؤ گے تو ساری زندگی کے لیے، بھلے وہ اندھی کانی لولی لنگڑی ہو جائے، تنہا نہیں چھوڑو گے۔ استغفر اللہ، ممی کیسی باتیں کر رہی ہے؟ الحمدللہ وہ صحیح سلامت ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ چلو پھر اٹھو، تیار ہو۔ ان کی گاڑی کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر ہی عتیق کا رنگ اڑ گیا۔ نور الگ گھبرائی، ہانیہ تو سامنے ہی نہیں آئی، یہ تو اس کے گھر کے مکینوں کا حال تھا، اور جو تھے جب انہوں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھے اور عتیق الاحسن پر نگاہ گئی تو پلٹنا بھول گئی۔ شازمہ کے چہرے پہ یہ عجیب تاثرات تھے۔ عفان نے جب کہا یہ ہانیہ کے والد ہیں، سلام تو کیا کرنا تھا، زمین پیروں سے کھسک گئی۔ وہ کھڑے قدم سے دب سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی اگر ہانیہ عتیق کی بیٹی ہے تو عفان وہ کیا ہے؟ اس کا جسم کانپنے لگا۔ یہ کون سا آگ تیل کا کھیل شروع ہونے لگا تھا؟ سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی۔ ان کی کیفیت پر وہ چونکا۔ ہانیہ ڈرائنگ روم سے گزرتی سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ کیا ہوا ممی؟ شکر کرو ابھی کچھ نہیں ہوا۔ شازمہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ گھر چلو عفان۔ ہانیہ نے سنتے ہی ارادہ بدلا، پیچھے کو مڑی۔ وہ ابھی شازمہ کا جملہ سمجھ بھی نہ پایا تھا۔ عتیق جو چوروں کی طرح کھڑے تھے، بازو کھولتے آگے بڑھ گئے۔ عفان میرا بچہ! عفان کو سنتے ہی کرنٹ لگا۔ عتیق اس سے لپٹ کے اپنے باپ کو معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت زیادتی کی۔ سمجھ میں آتے ہی عفان اس سے ایسے الگ ہوا تھا جیسے بجلی نے چھوا، اور اس کی حالت بھی شازمہ سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ اسے خود سے گن آنے لگی۔ ہانیہ میرے باپ کی بیٹی! اف! وہ یہ تک بھول گیا وہ اپنی ماں اور بوا خالہ کے ساتھ آیا ہے، انہیں ساتھ لے جانا چاہے۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹا اور پلک جھپکتے گاڑی لے کر اڑ گیا۔ عتیق اس کے رد عمل پر بری طرح ٹوٹے تھے۔ ان کا خیال تھا شاید آج بھی شازمہ اس کی دوسری شادی کی وجہ سے خفا ہے، اور عفان بھی اس لیے اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ اپنی خالی ہاتھوں کو دیکھتے رہ گئے۔ شازمہ! وہ میرے ہاتھ ٹھکرا کر چلا گیا، مجھے چھوڑ گیا۔ شازمہ! وہ سنبھل اٹھی، ایک نگاہ خاموش کھڑکی پر ڈالی، پھر عتیق سے کہا تم اب بھی سمجھے نہیں ہو اسے یہاں رکنا چاہیے تھا، لا علمی میں وہ آگ سے کھیلنے والا تھا، تمہیں اب بھی اس کی کیفیت کا اندازہ نہیں؟ ہانیہ تمہاری بیٹی ہے۔ عتیق آخری جملے پر وہ چیخ کر بولی۔ عتیق کی آنکھیں ابھری، سر نفی میں ہلانے لگا۔ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس نے نور کو دیکھا۔ تم بتاؤ نور، جواب دو، ہانیہ کون ہے؟ ٹپ سے آنسو آنکھوں سے گرے۔ صرف میری بیٹی ہے۔ میں آج تک کسی کو یہ یقین نہیں دلا پائی کہ اس کا وجود بننے میں اس کا حقیقی باپ شامل تھا۔ وہ شازمہ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ شازمہ اور بوا خالہ حیران اسے دیکھتے جا رہی تھی۔ نور نے ٹشو اپنی گلابی آنکھوں
رگڑی، میں معاشرے کی وہ بیٹی ہوں شازمہ جس پر ایک انچاہی غلطی سے ہر خوشی کا ہر دروازہ بند ہو گیا۔ سب جائز ہوتے ہوئے بھی میں اور میری بچی مجرم بن گئے۔ سانس کے وقفے میں آنسو رخساروں سے پھسل کے دامن میں گرتے جا رہے تھے۔ مجھے ایک جذباتی سہارا چاہیے تھا جو عتیق میں دکھائی دیا۔ مجھے معاف کر دو شازمہ، انہوں نے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑے۔ میں نے تمہارے حق پر ڈاکہ ڈالا لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے تمہیں یہاں لانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن سوتن کے گھر آ کر رہنا آسان نہیں ہے نور۔ شازمہ نے نور کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، اگر میں یہاں آ جاتی میرا بچہ کیسے خود اعتمادی پاتا؟ بو حالہ کو ایک دم عفان کا خیال آیا۔ اس وقت عفان کہاں گیا ہوگا؟ کوئی پتہ کرو میرے لال کا۔ شازمہ تو یہاں کس قصے میں لگ گئی، ساری زندگی اس نے تیزی خبر نہ لی، اب کیسا دودھ کا دھلا معافی مانگ رہا ہے۔ چل اٹھ، اپنا بچہ دیکھ، وہ کہاں چلا گیا ہے؟ اس کا خیال آتے ہی شازمہ نے اس کا نمبر ملانا شروع کیا۔ مسلسل بیل جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ عتیق نے اپنے موبائل سے ملانا شروع کیا۔ عتیق کی کال ریسیو تو کر لی مگر کسی بات کا اس نے جواب نہیں دیا۔ پھر وہ فون شازمہ نے لے لیا۔ عفان تم مجھے سن رہے ہو نا؟ خدا کے لیے اپنی ماں کا اور امتحان مت لو، اکلوتی اولاد ہو میری اور اپنے باپ کی۔ تیز بھاگتی گاڑی اگلے ٹائروں سے بھل جھٹکے سے رکی۔ رات کا دوسرا پہر بیت گیا تھا۔ شازمہ اس کے پاس بیٹھی آہستہ آواز میں سب بتاتی رہی۔ گاڑی کو بریک لگاتے وہ اچھا خاصا الجھ گیا تھا۔ شازمہ کا جملہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ واپس ادھر تو نہیں، البتہ اپنے گھر آ گیا۔ شازمہ اور بوا حالہ کو عتیق چھوڑنے آئے تھے۔ وہ اندر آنا چاہ رہے تھے مگر زندگی میں پہلی بار شازمہ نے جانے کس دل سے مگر انہیں اندر آنے سے روکا۔ وہ عفان کو پہلے خود سمجھانا چاہتی تھی، انہیں یقین تھا وہ سب سمجھ جائے گا۔ بہت سمجھدار بیٹا تھا ان کا اور سمجھ بھی گیا مگر سر جھکائے جھکائے۔ میری جان، ماضی کی گئی غلطیوں کو گلے میں ہار کی طرح نہیں لٹکانا چاہیے۔ یہ تو تجربات ہوتے ہیں ایک روشنی کی طرح جن سے آئندہ کے راستے واضح دکھائی دیتے ہیں۔ شازمہ پھر شروع ہوئی، اپ گریڈ ہونا تمہارے باپ کی سائیکی تھی، بس اسے جو راستہ ملا اپنا لیا۔ اپ گریڈ میں بھی ہوئی مگر اپنے بل پر۔ تکلیفوں کے باوجود میں تمہارے باپ سے نفرت نہیں کر پائی۔ پھر نور یہ سب قسمت کے ہیر پھیر ہیں عفان، میں نہیں چاہتی قسمت کی ان بھول بھلائیوں میں تمہارا دل بھی کہیں رل جائے۔ اس نے ایک دکھی نگاہ اٹھا کر ماں کو دیکھا، میری ماں کا بھی تو رل گیا، میرا رل جائے گا تو کیا ہوا؟ ویسے بھی ڈیڈی کو میرے رد عمل کے احساس سے گزرنا چاہیے۔ باپ کو سزا دینا چاہتے ہو؟ وہ چپ رہا جیسے خاموشی نیم رضا ہو۔ کیا اس کے لیے یہ سزا کم ہے؟ اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے ایک بیگانی اولاد کو سینے سے لگا کر پالتا رہا، اولاد کے ہونے کی دعائیں مانگتا رہا جو پہلے سے تھی، اس کی شکل کو ترستا رہا۔ عتیق کے جرم کی اتنی ہی سزا تھی بیٹا، اس سے زیادہ مت دو اسے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک شرط ہے۔ کیا؟ شازمہ نے پوچھنے کے انداز میں کہا، ہمارے پرانے گھر کی فروخت کا پیسہ اس گھر میں بھی استعمال ہوا ہے نا؟ عجیب سی بات پر شازمہ کو جھٹکا لگا۔ ہانیہ کے ساتھ اس کی ماں کو بھی رخصت کروا کر ڈیڈی اپنے گھر میں لے آئیں۔ شازمہ کی آنکھیں پوری کھل گئیں، آواز بھیگ گئی، وہ عورت آ جائے گی عفان؟ ایک دم کوئی خوف شازمہ میں امڈا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ہانیہ اور عتیق کے لیے جو محبت اور بے بسی دیکھی ہے وہ لمحہ نہیں لگائے گی سوچنے میں، لیکن اس نے اپنے ہونٹ جیسے کسی تکلیف کے تحت اندر کی جانب بھینچے۔ آواز آہستہ ہو گئی، تمہاری ماں بہت کم ظرف عورت ہے، بالکل ایک عام عورت کی طرح۔ تمہیں پتہ ہے عورت شوہر سے محبت عبادت سمجھ کر کرتی ہے، اس معاملے میں وہ توحید کی بڑی پکی قائل ہے، شرک برداشت نہیں ہوتا اس سے۔ مجھے اتنے بڑے امتحان میں مت ڈالو جو میں مان نہ سکوں، جسے تقدیر نے جہاں سیٹ کر دیا ہے اسے وہیں رہنے دو، جگہ مت بدلو۔ وہ اپنی ماں کے چہرے کو پڑھتا چپ رہا۔ میرے دل میں بہت درد ہے عتیق کی جدائی کا، وہ جب چاہے یہاں آئے، اس دل کے دروازے اس پر کبھی بند تھے نہ ہوں گے، مگر تم شرطیں مت رکھو خدا کے لیے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی، وہ جان کر بولا، ٹھیک ہے پھر اس سارے معاملے کو پہلے دن سے سوچوں گا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ انہوں نے شکوہ بڑی نگاہ ڈالی جیسے کہا ہو بہت ضدی ہو تم، اور چلی گئی۔ عفان کی سوچ چند ماہ بعد ہی بہت شاندار تقریب میں دکھائی دے گی جب اسٹیج پر وہ دولہا بنا ہانیہ کے پہلو میں بیٹھا۔ باکول اشنا بڑا شوخا ہو رہا تھا۔ اسٹیج کے سامنے لگے بڑے سے صوفے پر شازمہ اور نور بہت خوش تھی۔
اللہ ان کی محبت کو کسی کی نظر نہ لگائے۔ شاہزماں کے منہ سے نکلے الفاظ پر نور نے بھرپور انداز میں آمین کہا تھا۔ عتیق الحسن ویڈیو والے کو کچھ سمجھا کر سامنے سے چلتے ہوئے ان دونوں کے پاس پل بھر کو رکے۔ سمجھ میں نہیں آیا یہاں بیٹھنا چاہیے کہ نہیں، یہاں بیٹھے تو کس کی جانب؟ تابی شاہزماں کو تھوڑا سا ایک جانب کھسکی۔ نور نے بھی جگہ بنائی۔ نور اور شاہزماں کے درمیان اتنی جگہ بن گئی تھی جس میں عتیق الحسن بآسانی سما سکتے۔ شرمندگی تو اندر کہیں مستقل ڈیرا ڈال چکی تھی، لیکن اس وقت ان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے دل کی گہرائی سے خوش تھے۔ ادھر سٹیج پر بیٹھے عفان اور ہانیہ بھی بہت خوش تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے تھے۔